أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قرآن مجید سورۃ یونس ہے، 11واں پارہ ہے، 61 نمبر آیت کریمہ۔ فرمایا اللہ تعالی نے آپ کسی حال میں ہو، وما تکون فی شأن، کسی کیفیت میں ہو، غم کی حالت میں ہو، خوشی کے عالم میں ہو، میدان جہاد میں ہو، دعوت کے میدان میں ہو، رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ کہیں سے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ نمبر 3، ولا تعملون من عمل، اور جو کام بھی آپ کرتے ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے 3 پہلو اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے۔ نمبر 1، آپ کی کیفیت، آپ کی حالت۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت۔ اور نمبر 3، کوئی بھی کام عمل کر رہے ہوں،
تینوں حالتوں میں الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، ہم سب کی خبر رکھتے ہیں، اللہ کو سب پتا، جس حالت میں بھی جس رقت کے ساتھ قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہیں رب کو خبر، جس کام میں استفیدون فی آپ مشغول ہوتے ہیں اس کی بھی خبر۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، اگر تو عذاب دے ان کو تو یہ تیرے بندے ہیں، تو نے بنایا ہے، تو نے ان کی پرورش کی ہے، تو نے ان کو جوان کیا، بوڑھا کیا۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو انہیں جہنم میں پھینک دے پھر بھی تیرے بندے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب ہے، حکیم ہے، تجھ سے کون پوچھے گا۔ یہ اتنی سی آیت کریمہ ساری رات تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو۔ پیغمبر کی تین حالتیں ہیں اس آیت کریمہ میں، اور ہم پیغمبر کی امت ہیں، ہم کس حال میں بھی ہو، جس حال میں ہو، جو کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، کوئی بھی کام، وہ نماز عبادت ہے، مسجد نبوی کی تعمیر عبادت ہے، صحابہ کی تعلیم و تربیت کر رہے ہو، جس کام کے اندر بھی اللہ سب خبر رکھتا، وہ جانتا ہے، وہ دعاؤں کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، کس کیفیت سے ہاتھ اٹھائے، کتنی تکلیف کے اندر ہے، کتنی شدت ہے اور کتنی التجا ہے۔ وہ بادشاہ پھر اسی کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ہر گھڑی اور ہر لحظہ، ہر لمحہ رب کی اپنے انسانوں پر نظر۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، عقیدے کی بات کہ اللہ آسمان پر مستوی ہے اور وہاں سے ہر لمحہ پوری دنیا انسانیت اس کے سامنے، کوئی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تمام مخلوقات کو دیکھ رہا، اور فرمایا وَمَا يَعْدُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ اللہ تعالی سے، آپ کے رب سے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں میں مخلوق ہے اللہ تعالی کی، 7ویں آسمان کے اوپر پھر سمندر ہے، پھر اس پر اللہ کا عرش ہے، سبحان اللہ۔ وَمَا يَعْدُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، جو رائی کا دانہ ہوتا ہے نا، ذرہ، وہ بھی اس بادشاہ کی نظر میں، فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، 7 آسمانوں کی ساری مخلوق کے اندر کوئی ذرہ ہو، زمینوں کے اندر ہو، سب کے سب، وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ،
اس سے چھوٹا بھی کوئی چیز ہو، کمال نہیں ہے اس کی نگاہ کی۔ یہ تو ہم ہے نا بے وقوف کہ ہم یہ سارے دروازے بند کر لیتے، کنڈیاں لگا لیتے، چیک کر لیتے کوئی سوراخ، کوئی کیمرہ نظر نہ ہو، پھر جب تسلی کرنے کے بعد کہ نہ والد دیکھ رہا ہے، نہ والدہ دیکھ رہی ہے، نہ معلم دیکھ رہا ہے، نہ انتظامیہ دیکھ رہی، پھر اپنے اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں جس کی تیاری کی اور جس سے چھپنا تھا، جس بادشاہ سے بچنا تھا، وہ تو اعلان کر رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، کائنات میں تو سب سے زیادہ مجھے حبیب ہے، حبیب کبریا ہے۔ آپ کی ایک ایک عمل کو، ایک ایک حرف کو تلاوت کی اور ایک ایک مشغولیت کو ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی اعلان ہے جب آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر ساتوں آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرے کے برابر بھی ولا اصغر من ذلک، اس سے بھی چھوٹا ہزارواں حصہ ہی کیوں نہ ہو، الا فی ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، بڑے سے بڑا ہو، کتنا بڑا ہوگا، کوئی بڑی سے بڑی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی چیز، فرمایا الا فی کتاب مبین، کتاب مبین میں موجود۔ ہر شے پر رب کی نظر، یہ ایمان کا حصہ بنائیے۔ اگر میرا یہ ایمان ہو، میں کسی کی مثال نہیں دیتا، میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ اگر میرا یہ ایمان ہو کہ رب مجھے سمندروں میں، غاروں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، تہ خانوں میں، جس جگہ میں چھپ کر کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں تو رب تو دیکھ رہا ہے، یہ ایمان ہو، یقین ہو تو میں گناہ کروں، فیصلہ کر لیجیے۔ ہم دلیر کیوں ہیں؟ ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب کی نگاہ، پیر تو دیکھتا ہے، بزرگ دیکھتا ہے، ہزاروں من مٹی کے نیچے سے دیکھ لیتا ہے، اور اس کا خوف بھی ہے دل کے اندر، اللہ کے کلام کا خوف نہیں، اللہ کی ذات کا ڈر نہیں، ایک ایسی شخصیت کا ڈر ہے کہ اگر یہاں پر بیٹھ کر کوئی کام کیا تو یہ زندہ جانے نہیں دے گا۔ اور رب قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ ہم سے چھپ سکتا۔ اب ہم جب مسجد کا غلہ توڑ رہے یا نمازیوں کی جوتیاں اٹھانے لگے، یعنی عرصہ بیت گیا، 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے غالباً، ڈار صاحب زیادہ جانتے ہیں، سیاسی آدمی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا، ابھی تک ہم یہ تربیت نہیں کر سکے کہ مسجد کی جوتی، نمازی کی جوتی، وہ مسلمان ہندو نہیں، وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا، وہ اٹھا کر لے جا رہا ہے یا موبائل چوری کر رہا ہے یا مسجد کا غلہ یا بند کمرے کے اندر کوئی گناہ یا سارے سوراخ بند کر کے ماں باپ سے چھپ کر گناہ، اور جس سے چھپنا تھا، جس سے بچنا تھا، جس کی پکڑ کا ہمیں اندازہ نہیں، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ تو بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے۔ یہ بات اللہ نے یہاں بیان کی، یہ ایمان کی انتہائی گراوٹ ہے کہ اگر ہمارا ایمان درست ہو تو ہم سب سے چھپ کر جو گناہ کرنے لگے ہیں، تو یہ ایمان ہو کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ کی قسم جوتی چھوڑو، اگر سونے کی مالا بھی پڑی ہو تو ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے۔ ایمان کو بدلیے۔ دیکھیے جلسے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے،
وہاں بھی تبلیغی ہوتی ہے، لیکن جمعہ تو ایک بالخصوص تربیتی نشست ہے، کچھ لے کر جائیے، اپنے آپ سے پیدا کیجیے کہ جب رب دیکھتا ہے اور رائی کا ذرہ ہو جو پہاڑ ہو، پہاڑوں سے بڑے پہاڑ ہو، اس پر بھی رب کی نگاہ، وہاں بھی کوئی نہیں بچ سکتا، ہر چیز کتاب کے اندر موجود ہے، تو میں اللہ سے ڈر کر یہ گناہ چھوڑتا ہوں کہ رب دیکھ رہے، کہ بادشاہ دیکھ رہا ہے، یہ چیز تو میری نہیں تھی، یہ چیز تو فلاں کی ہے۔ جیسے تاریخ میں آتا ہے ایک شخص نے مکہ کا سفر کیا، مکہ کی طرف نکلا روزگار کی تلاش میں، کئی مہینے پھرتا رہا، کئی مہینے بھوک اور افلاس سے تنگ آ گیا، کوئی نوکری نہ ملی، رزق کا بندوبست نہ ہوا۔ ایک مرتبہ جا رہا تھا کہ اسے ایک تھیلی نظر آئی، اس نے وہ جو اٹھائی اس کے اندر سونے کی مالا، سونے کی مالا، اس نے وہ جیب میں رکھی، بیت اللہ میں پہنچا، نماز پڑھی، ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہو کر کہتے ہیں ایک میری تھیلی گم ہو گئی ہے، سونے کی اس میں مالا ہے، دھاگا اس قدر کا ہے، تھیلی کا رنگ یہ ہے، اگر کسی مسلمان کو ملی ہو تو مجھے واپس کر دے، اگر کسی مسلمان کو مل گئی ہو تو مجھے واپس کر دے۔ یہ اس کے پاس لیے تنہائی میں اس سے پوچھے اگر تجھے تیری تھیلی میں ڈھونڈ کر لا دوں، مل جائے تجھے، اس میں سے کچھ انعام مجھے دے گا؟ یہ چلا جاتا نا تھیلی لے کر کہ واہ میرے مولا، جیسے پاکستانی مسلمان کرتے ہیں کہ رزق کی کمی تھی، تنگی تھی، تو نے چھت پھاڑ کر مجھے دے دیے، لاکھوں اور کروڑوں کی یہ مال ہے، سونے کی بنی ہوئی اس دور میں ایمان تھا، یہ جانتا تھا من مثقال ذرۃ فی الارض، اس کے ذہن میں یہ تھا کچھ دے دے انعام تو میں بھی ریڑھی لگا لوں، میں بھی سجا لوں اپنا گھر، میں بھی کوئی کاروبار کر لوں۔ جب دیکھا کہ باپا نہیں مانتے، اس نے جیب سے تھیلی نکالی اور کہا یہ کھولو، کھولی، اس کے اندر مالا تھا، اس نے شکریہ ادا کیا اور پلٹ گیا، چلا گیا۔ کیوں؟ مجھے یہ بتلا اے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، یہ گھر لے جاتا نا وہ مالا، اپنا کاروبار کر لیتے نا، رب نے سے دی تھی نا، راستے میں ملی تھی نا، لیکن یہ جانتا تھا یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ زندگی مختصر زندگی ہے، سونے کے گھنٹے نکالو، آدھی زندگی اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے اور آدھی زندگی کمانے کے لیے بنائی ہے۔ میں 60 سال کا ہوں تو 30 سال تو میں نے سوتے ہوئے گزار دی، 15 سال نکالو بچپن کے، 15 سال نکل گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 15 سال، اس میں بیماری کے ایام نکال دو، بڑھاپے کے ایام ڈال دو، کتنے دن باقی رہے گے؟ 10 سال، 5 سال، اتنے دنوں کے لیے میں اپنی جہنم کو بھر لوں؟ مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ ہم سے بڑا پاگل کون ہے کہ اپنی اولاد کے لیے حرام کما کر لا رہا ہوں، حلال کی تمیز نہیں ہے، لوگوں کی چمڑیاں دے رہا ہوں، کھاتے کھولے ہوئے ہیں، لائن بنائی ہوئی ہے، لوگوں کو مقروض ہو گیا ہوں، ایک چینل بنا کر رکھ دی ہے، میں مر گیا ہوں، وہ سارے مال پر قابض میری اولاد ہو رہی ہے۔ رب کسی تو ذرہ ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جب جاؤ گے میں بھی کھڑا ہوں گا، رب کہے گا اقرا کتابک، یہ کتاب میں نے نہیں لکھی، تو نے لکھوائی ہے، میرے فرشتوں نے لکھی ہے، اقرا کتابک، اس کتاب کو پڑھ۔ تو کہتا تھا یہ فرشتے لکھتے تھے،
یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو لکھواتا رہا، یہ لکھتے رہے، یہ تھکتے نہیں تھے، یہ سوتے نہیں تھے، یہ آرام نہیں کرتے تھے. تیرا رجسٹر لکھنے پر ان کی ذمہ داری تھی، یہ آنکھوں کو نہیں جھپکتے تھے. کہیں تو کوئی کام کرے نیکی کا اور لکھا نہ جائے تو گناہ کرے. یہاں یہ فرشتہ دوسرے کو کہتا تھا ابھی نہ لکھنا، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ گناہ سے ہٹ جائے، شاید یہ مسجد میں جوتی واپس رکھائے، شاید یہ چوری کا مال واپس لے آئے، شاید یہ مسجد کا پیسہ واپس دے دے. یہ سے کہتا تھا ٹھہر جا، انتظار کر. یہ انتظار کرتا ہے، جب دیکھتا ہے اس نے اگلا بھی ڈاکہ ڈال لیا، پھر یہ لکھتا تھا. رب کہے گا اقرا کتابت، پڑھ اس کتاب کو، تو نے لکھوائی ہے. اور رب کہے گا، پیغمبر فرماتے ہیں بندے کو بلا کر اپنے قریب کر کے یہ رجسٹر میں پڑھ سارے نیکی اور گناہ مجھے بتلا. کوئی گناہ میرے فرشتوں نے غلط لکھ دیا تو نے کیا نہیں، انہوں نے اضافہ کر دیا. جیسے ایف آئی آر کرتی ہے تو مخالفین کیا کرتے، قتل کسی نے کیا ڈالو ڈار کو بیچ کے اندر، ساتھ ہی اس کے 4 اور ڈالو، مقدمے ہوتے ہیں، پھر صفائیاں ہوتی ہیں. وہ رب کی عدالت ہے. رب تو کہتے ہیں یہ دیکھ، اپنی کتاب کو دیکھ لے اور اس کتاب کے اندر چیک کر لے تیری کوئی نیکی رہ گئی ہو. تو نے مسجد میں چندہ دیا تھا، وہ لکھا نہیں گیا، تو نے گناہ سے توبہ کر لی تھی، انہوں نے گناہ کاٹا نہیں ہے. وہ سارے پڑھ کر کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کوئی گناہ نہیں چھوڑا، کوئی نیکی نہیں چھوڑی. اور رب کہتا ہے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اب فیصلہ خود کر لے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، یہ دوزخ میں جانے کا راستہ ہے، تو کس راستے کا مسافر. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. اللہ کریم نے یہی بات اس آیت کریمہ کے اندر ایک اور جگہ پر بھی کہی ہے. فرمایا سورۃ الانعام کے اندر 6 نمبر سورت ہے، 38 نمبر آیت کریمہ ہے. فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، عدالت کے لوگ بیٹھے ہوئے، نوٹ کر لیں. اللہ کیا فرماتے ہیں، جتنے قسم کے جاندار چلنے والے اس زمین پر، اس میں ہم بھی شامل ہیں. جان ہے ہمارے اندر، اس میں جنات بھی شامل ہیں. فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، یہ پرندے جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے، پرندوں کا بھی ذکر اور چلنے والوں کا بھی ذکر. الا امم امثالکم، ان کی کوئی قسم ایسی نہیں جو تمہاری طرح کے گروہ کی طرح نہ ہو. امتیں ان کے اندر بھی سب کے سب. اب جو بات ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. اس دفتر کو لکھوانے والا کون ہے؟ جانور. اس آیت کریمہ سے اہل علم فرماتے ہیں کہ جانوروں کی بھی دفتر وہ بھی تیار ہو رہے ہیں. ایک سینگ والی بکری نے دوسری بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہے، دفتر میں لکھ دیا گیا ہے کل قیامت کے دن ان سب جانوروں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، سب امتوں کو رب جمع کر کے سب سے حساب لے گا. جانوروں سے بھی حساب لیا جائے گا، ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا، اور پھر ان سب کو مٹی بنا کر خاتمہ کر دیا جائے گا. رہ جائیں گے انسان اور جنات.
ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی کتاب میں شے نہیں چھوڑی، کوئی شے نہیں چھوڑی، ہر شے کا ذکر ہے، اس قرآن میں بھی ہر شے کا ذکر ہے، تبیان لکل شیء، ہر شے کا ذکر ہے، اس ہر شے کو پھر بیان کرنے والے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، پھر پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، پیغمبر بتلاتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، پیغمبر فرماتے ہیں 2.5% زکاۃ، قرآن کہتے ہیں فصل لربک وانحر، قربانی کر، پیغمبر بتلاتے ہیں دندہ بکرا قربانی ہوگا، تبیان لکل شیء، اس قرآن کے اندر ہر شے اور اس کتاب کے اندر بھی جو میں اور آپ لکھوا رہے ہیں ہر شے موجود ہے، وہ کل کتاب کھلی ہے، وہ کھلی ہے۔ پھر آپ لوگ عدالت کے اندر ملزم کو لے کر آتے ہیں، جج پوچھتے ہیں یہ قتل کیا تھا، وہ کہہ دیتے ہیں کیا تھا، اسے کہتے ہیں اقراری مجرم، اقراری مجرم، اور پھر کئی مجرموں کو وکلا سکھا دیتے ہیں قتل کیا تھا، کہتے ہیں نہیں کیا تھا، پولیس نے مار مار کر مجھ سے زبردستی بیان دلوایا ہے، میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، وہاں نہ مار پڑے گی فرشتوں کی، نہیں، وہاں نہ وکلا کو سکھائیں گے، یہ فرشتے ہیں اور یہ بندہ ہے اور یہ جرم کی لسٹ لگی ہوئی ہے، ایک بندہ آئے گا جیسے دنیا میں آتا ہے، وہ کہے گا یا اللہ تیرے سارے فرشتوں نے غلط لکھا ہے، یہ گناہ میں نے نہیں کیے، جان چھوٹ جائے گی۔ پیغمبر فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے، ایک بندہ آئے گا اور وہ کہے گا یہ گناہ میں نے نہیں کیے، فرشتوں نے جو لکھا ہے یہ سارا غلط لکھا ہے، سارا غلط لکھا ہے۔ فرشتے کہے گے تو نے فلاں گناہ نہیں کیا تھا، یاد کروائیں گے، یاد کروائیں گے، وہ کہے گا نہیں کیا، نہیں کیا۔ اللہ حدیث کے لفظ ہیں، وہ بندہ کہے گا اللہ میں یہ ساری برادری، یہ سارے چلیوٹ کے واسی، یہ سارے اہل محلہ میرے مخالف ہیں، میں ان سب کو کذاب کہتا ہوں، جھوٹے ہیں، اللہ تیرے فرشتوں نے بھی جو لکھا ہے وہ جھوٹ لکھا ہے، میں اپنے آپ پر خود گواہی دے رہا ہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ پھر کیسے بنوائے؟ انکار جو کر دیا، کتنے ہی مجرم ہوتے ہیں، پولیس والے مار مار کر 15 دن کا ریمانڈ، پھر جج کو کہتے ہیں مہینے کا ریمانڈ، وہ انکاری ہے، اقرار ہی نہیں کرتا، فائل بند ہو گئی ہے، کیسے؟ وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ کمال ہے اس بادشاہ کا، ہم نے دنیا کے بادشاہوں اور ججوں جیسا اس کے نظام سمجھ لیے۔ قرآن کہتے ہیں جب وہ بندہ ہر ایک کا انکاری اور اپنا اقراری ہوگا، میں کہتا ہوں میں نے یہ زنا نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، ظلم نہیں کیا، رب کہتے ہیں اچھا، اللہ کریم اس کی اس زبان کو تالا لگا دے گا۔ قرآن کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ہم اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ بول کر کہیں گے ہم چوریاں کرتے تھے،
مسجدوں میں ڈاکے ڈالتے تھے، رات کو مسافروں کو لوٹتے تھے، پاؤں گواہی دیں گے، مسجد کی بجائے ہم مجرے کے لیے جاتے تھے، پاؤں باندھ کر کہیں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں علیہ السلام کہ پھر یہ بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، باقاعدہ کاٹے گا اور کہے گا تمہیں کیا ہو گیا؟ وقالوا لجلودہم، وہ ان سے کہے گا اپنی چمڑیوں سے، جب یہ چمڑیاں بولے گی تم جو بولنے لگ گئی ہو، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے میں نے رب کے سامنے یہ جرات کی ہے، یہ ہاتھ اور پیر کہیں گے جس نے تجھے زبان دی اس نے ہمارے ہاتھوں کو بھی زبان دے دی۔ اس لیے قرآن نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جب زلزلہ برپا ہوگا تباہی ہو جائے گی، زمین اپنے بوجھ باہر نکالے گی، زمین نکالے گی، یہ زمین بول کر کہے گی میرے پیچھے چھپ کر یہ زنا کرتا تھا، لواطت کرتا تھا۔ یہ زمین میں بولے گی یہ سونا جو ہم دفن کر چکے لوگوں کا مال یہ باہر نکل آئے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ بندہ کہے گا تجھے کیا ہو گیا؟ تو بولنے لگ گئی ہے، تیرے پیچھے سے چھپ کر میں سارے کام کرتا تھا، تجھے کیسے زبان ملی؟ یومئذ تحدث اخبارها، خبریں بیان کرے گی، خبریں۔ کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ آج ہم گناہ کرتے والدین سے چھپ کر، ماں کو پتہ لگ جائے وہ پردہ ڈال دیتی ہے، باپ کو نہیں بتلاتی، بھائی کو پتہ لگ جائے مار پیٹ کر باپ کو دفن کر دیتا ہے، محلے والے کو پتہ لگ جائے فائلیں تھانے سے اٹھوا کر پیسے دے کر منہ بند کروا دیے جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ جب آدم سے لے کر آخری اولاد آدم کی سارے میدان میں ہو گئے، وہاں کسی بندے کا نام لے کر رب کہے دنیا میں یہ حاجی، نمازی، چوکیدار مسجد کا ذمہ دار اور یہ اس کے کرتوت ہے، ساری دنیا کے سامنے رسوائی ہوگی۔ بتا وہ رسوائی ہم چاہتے ہیں یا رات کو رب کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ جو ہو گیا ہے ہو گیا ہے، میں سارے گناہوں کی تجھ سے معافی کا طلب گا۔ فیصلہ کر، فیصلہ کر، اس دنیا میں کوئی تبدیلی لے کر آ۔ اللہ سے چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، اللہ سے چھپ نہیں سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے۔ نکل جاتے تنور سے، کہاں جاؤ گے؟ لاہور؟ نکل جاؤ پاکستان سے، کہاں جاؤ گے؟ یورپ سے نکل جاؤ، عرب ہمارا کوئی کونا تو بتلا، اے سادے اور نادان مسلمان، جہاں میرے رب کی حکومت نہ ہو، رب کا آسمان نہ ہو، رب کی زمین نہ ہو، کوئی کونا تو بتلا کہ میں نکل جاتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آؤ بھاگے اس زمین کے نیچے سے، اوپر سے، اس آسمان کے نیچے سے بھاگ کر جہاں بھی پہنچیں گے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، باہر کے دورے دیے، مجھے دنیا میں کوئی جگہ ایسی نظر نہ آئی جہاں میرے بادشاہ کی زمین نہ ہو، جہاں آسمان نہ۔ اس سے چھپ نہیں سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ بیٹا گھر سے بھاگ جاتا ہے، باغی ہو گیا، باپ تلاش کرتا پھرتا ہے، موبائل کا دور ہے، وہ غلط لوکیشن لگا کر کہیں ڈال دیتا ہے، باپ اس لوکیشن کے پیچھے پیچھے بھاگ جاتا ہے، آخر ایک دن باپ بیٹے کو پکڑ لیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور کئی بیٹے زندگی بھر نہیں آتے، بھاگ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے کشمیر کے ایک بزرگ 40 سال
کرا، بوڑھا ہو گیا، اب وہ اپنے علاقے میں آیا، بھائی بھی مر گئے، بہنیں بھی مر گئی، بھاگ دیا تھا نا، مجھے بتلاؤ رب سے کہیں بھاگ سکتے؟ بھاگ کر دکھاؤ، جہاں بھی جاؤ گے اس کا آسمان بھی ہے، اس کی نگاہ بھی ہے۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اس بادشاہ کے پاس، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں۔ سمندروں میں چلے جاؤ، وہ بھی گیا تھا، آپ کا ایک پاکستانی بھی تھا، ایک انگریز بھی تھا، باپ بیٹا گئے تھے، وہ دیکھنے کے لیے نیچے چلے گئے، سارا نظام بنا کر گئے تھے کہ ٹائٹینک کو دیکھ کر آئے، سمندروں میں ارب پتی آدمی تھا، واپس آئے وہ لمحات جب موت ان کے سروں پر تھی، ہر سسٹم ان کا فیل ہو گیا تھا۔ کیوں؟ یعلم ما فی البر والبحر، اے خشکی اور تری کو جاننے والا رب کو پتا تھا انہوں نے یہ کام کرنا ہے، دیکھنے جانا ہے، اور میں نے وہی پکڑ لینا، میں نے وہی پکڑ لینا۔ سمندروں کی اللہ اکبر، ایک پیغمبر گھر سے نکلے، یونس علیہ السلام ہے، اور سمندر کے اندر رب کا ٹائٹینک، رب کی مچھلی، کہاں پکڑ اس کو، تہ کے اندر لے گئی ہے، تہ کے اندر لے کر بیٹھ گئی ہے۔ ایک رات کا اندھیرا، سمندروں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور خود رب کا پیغمبر، تیرے سارے ولیوں کو اٹھا کر میں پیغمبر کی جوتی پر قربان کر دوں، حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ وہاں بیٹھا ہوگا، کیا کہتے ہیں؟ فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات، نادا ینادی، اہل علم جانتے اونچی آواز سے، سمندر کا اندھیرا، پانی پانی، مچھلی کا پیٹ بند، اس بند کے اندر سے اونچی آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ، میرا یہ سپیکر ہے، کہاں تک جائے گا؟ آخر ایک حد ہے، فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحان۔ لیکن آسمان پر کمال کا رب نہیں ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، کوئی ہلکی ہلکی سی آواز آ رہی ہے، تجھے پکار رہا ہے، کہا سن رہا ہوں، اقرار کروانا چاہتا ہوں کہ نوکر میرا میری اجازت کے بغیر اور بندے رب کی اجازت کے بغیر کوئی کام کر بیٹھے۔ آپ ایک مسجد بنا رہے ہیں، یا ٹھیکیدار کو رکھا ہے، آپ نے اسے نقشہ دیا، وہ نقشے میں تبدیلیاں کر دیتا ہے، مالک اسے دیہاڑیاں دے دو، سوال ہی پیدا نہیں۔ آپ کوٹھی بنا رہے ہیں، آپ نے نقشہ دیا، وہ تبدیل کر دیتا ہے ادھر کا ادھر۔ آئے میرا بادشاہ کے بارے میں کہ وہ جو اس نے نقشہ دیا، جاؤ دنیا میں تمہارے لیے رزق کا بندوبست میں کروں گا، تمہیں کھلاؤں گا، پلاؤں گا، سلاؤں گا، رلاؤں گا، جوان کروں گا، پھر پورا کر دوں گا، پھر مر کر میرے پاس آؤ گے، پھر پوچھوں گا الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت و حیات کا یہ تخلیق کی تھی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیا کر آئے ہو؟ کیا کر آئے ہو؟ اس نے چیک کرنے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے کہ بندہ میرا کھلاتا میں، پلاتا میں، سلاتا میں، سارے کام میں اس سے کر رہا ہوں، اور یہ دنیا کے اندر جا کر میرا بندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ کمال نہیں ہے؟ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ ایک پتا، کتنے پتے ہیں دنیا میں، کتنے درخت ہیں، کتنے جنگلات ہیں، یہ تمہارے پیر بہت کچھ کر دیتے ہیں، پتے ہی گن کر دکھا دیں۔ پاکستان کے درخت،
اپنے محلے کے پتے گن کر دکھا دے، اللہ اکبر، اپنے سر کے بال گن کر دکھا دے، یہ تو رب کی صفات ہے۔ فرمایا پتا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا پوری دنیا کے درخت پر اس کے پتے، برسات آتی ہے نا، خزاں آتا ہے نا، پھر پتے سوکھتے اور گرتے ہواؤں سے اڑتے ہیں، کوئی تعداد جانتے ہیں؟ رب کہتا ہے ایک پتا بھی میری علم اور اجازت کے بغیر زمین پر گرتا، وہ ہمارے کرتوت نہیں جانتا۔ اے بابے کو اٹھاؤ جی، سرکار ایک ہی گل ہے، میں اسلام آباد آیا فضے اندر نکل کوئی ستے پہ ایک گزاری کری اے جڑا پلر چھڈو گے نا پھر نیند نہیں آئی۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین میں جو دانے پھینکتے، یہ گندم کا سیزن ہے، دنیا نے گندم کے بیج پھینکے، رب کہتا ہے ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندر جو دانے اندھیرے میں جائے ان کی تعداد بھی اللہ جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تر اور خشک ہر شے اس کی کتاب میں لکھی ہے۔ اور کمال کا بادشاہ ہے، اس نے جو دنیا میں ہونا تھا دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں شاہ صاحب لکھ دیا تھا تو پھر میں نیکی کیوں کروں؟ ایک پوائنٹ نکلتا ہے، ابلیس کہتا ہے تیرے بارے میں لکھ دیا، تیرے بارے میں لکھ دیا تو میں گناہ سے کیوں بچوں؟ جب لکھ دیا میں جنت میں جاؤں گا، پھر نیکی کیسی؟ مجھے ایک سوال کا جواب دے، لکھ دیا رب نے، ماں کے پیٹ کے اندر جب ہم تھے اس کو اتنا رزق ملے گا، پھر کمائی کیوں کرتا؟ پھر کماتا کیوں ہے؟ دکان کیوں بناتا ہے؟ نوکری کیوں کرتا ہے؟ چاندر کیوں لگاتا ہے؟ رب نے لکھ دیا تھا، رب نے لکھ دیا تھا، نہ یہ بتلایا کتنا لکھا ہے، امیر کے غریب، فقیر کے محتاج، پاکستان کا بادشاہ یا جیل کا بادشاہ، نہیں بتلایا۔ ایسے یہ بھی نہیں بتلایا تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، اس نے تو اپنے کامل علم کے ذریعے لکھ دیا یہ بڑا ہو کر یہ کرے گا۔ لیکن مجھے یہ کہا، ہم نے یہ قرآن اتارا، نبی بھیجے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تیرا کام ہے راستے کو تلاش کرنا، راستے کے اندھیرے میں رب دور کرتا چلا جاؤں۔ ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری کوشش کیا ہے؟ ہم کوشش کریں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم نے کوشش کر لی ہے، ہم نے کوشش کر لی ہے اللہ کے راستے کی طرف، اللہ ہمارے لیے راستوں کی ہدایت دیتا جائے گا۔ کوشش تو کریں، کوشش تو کریں صدق کے دل سے، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں رب سے کہہ تو صحیح، یا اللہ بڑے مولوی ہیں، ایسے ہی کہنا، ایسے ہی کہنا، یا اللہ بڑے مولوی، بڑے مدرسے، بڑی مسجدیں، پاکستان بھرا پڑا، وہ کہتے ہیں میں تھی، وہ کہتے ہیں میں تھی، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا جو ٹھیک ہے۔ والذین جاہدوا فینا، رب کا وعدہ ہے، رب سیدھا راستہ دکھلائے گا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر، بس سیدھا راستہ کیا ہے؟ میری اور تیری پیدائش میں، ہماری تخلیق میں رب نے کسی باپ اور بزرگ سے، کسی ولی علی نبی سے مدد نہیں مانگی۔ پھر سن لو، ہماری تخلیق میں، آسمان کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، بندوں کی پیدائش میں رب نے کسی بندے سے مدد نہیں مانگی۔ اب میرا اور تیرا کام بھی یہ ہے
اپنے کسی پیر اور فقیر کو اس کی ذات میں شریک نہ کر۔ آخری بات، رب نے اپنا پیغام قرآن کی صورت میں اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے ہر ایک پر وحی نہیں اتاری، ہر ایک پر نہیں، اس نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک بندے کا انتخاب کیے، ایک بندے کو چنا اور اس کے سینے اکڑ پر اپنا کلام اتار کر اس کو حکم دیے، بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دے، تیری یہ ذمہ داری ہے۔ اس بندے کو جس کو منتخب کیے اس پر جبریل آتے وحی کرتی ہے، اس کا نام تلاش کریں تو قرآن کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر سی بات، چلیوٹ کا علاقہ بڑا حساس علاقہ ہے، سادہ سا سوال ہے، اس پیغمبر کے بعد امت کو نئے پیغمبر کی ضرورت تھی؟ پوچھئے ان سے، کسی نئے مرشد کی ضرورت تھی؟ اگر تھی تو اگر رب نے چٹھی جسے ہم کہتے پنجابی میں، اردو میں بھی کہتے ہیں، لے کر جو رب ایشو کرتا ہے قرآن کی صورت میں، وہ لے کر تو دکھا جس کو تو مرشد اور نبی مانتا۔ اور اگر تجھے دنیا کے یہ 4 سیدوں کے 12 اور اس علاقے کا خاص تجھے یہ نمائندے کے پاس رب کی طرف سے کوئی خط، کوئی لیٹر، کوئی چٹھی نہ ملے تو اہل حدیث کے پاس آ، ہمارے پیغمبر جس کی ہم دعوت دیتے اس کے پاس رب کے لیے 30 سارے لیٹر کی صورت میں موجود۔ یہ لیٹر ہے کہ یہ بندہ میرا ہے، میں نے نبی بنایا ہے، اور اس کی حیثیت اور مقام اور بات ختم ہے۔ ذرا سوچئے گا، کبھی مرنے سے پہلے سوچئے گا، اور موت کی خبر نہیں، پتہ نہیں گھر بھی پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں۔ سوچئے اس کا مقام کیا ہے جس پر رب نے لے کر چٹھی جاری کی ہے۔ رب فرماتا ہے اس کا بیٹھنا بھی دین ہے، اس کا چلنا بھی دین ہے، اس کا مسکرانا بھی دین ہے، اس کی راتیں بھی دین ہے، اس کا غصہ بھی دین ہے۔ کمال نہیں، اب جس بندے کا بیٹھنا، اٹھنا، لیٹنا، سونا، کمانا، مسکرانا دین ہو، اور دنیا کے اندر کسی کی یہ حیثیت نہ ہو، سب سے غلطیاں ہو سکتی ہے، غلطیوں سے پاک صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر ادھر کدھر پھرتا ہے؟ وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی بزرگ، یہ بھی بزرگ۔ ہم بزرگوں کے انکاری نہیں، ہم تو زمین پر چلنے والی چوٹی کے بھی انکاری نہیں، لیکن بزرگوں کی تلاش میں تم پیچھے رہ گئے۔ ہم تلاش کرتے 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 جب مدینہ میں پہنچے، ہم نے پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر کی حدیث کو دیکھنے کے بعد ہمیں دنیا کے اندر اس سے بڑا بزرگ نظر نہیں آتا۔ اس لیے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو رب کے محبوب، جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، چلہ کشی کرنے کی ضرورت نہیں کہ جنگل میں چلہ کاٹ لے، نہیں، مدینہ میں آ جا،
موجود ہو، قرآن سے پوچھتا چلا جا، طریقہ پیغمبر سے پوچھتا چلا جا، موت آئے گی میرے پاس پہنچے گا، میں کہوں گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جاؤ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی۔